میرے انتہائی قابل عزت و احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج ہم ایک خاص موضوع کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارا مختصر سا دورانیہ یہ انشاءاللہ تعالی العزیز ایک خاص موضوع کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطالعہ کرنے میں انشاءاللہ صرف ہوگا۔ آپ سب کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہم پہ نعمتیں ہیں وہ بے انتہا ہیں، بے حساب ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہو کہ تم صرف ان کو شمار کر سکو، گنتی کر سکو۔ شیخ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے امام، بہت ہی بڑے مفسر، محدث اور ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کئی کتابیں لکھیں، گلستان سعدی بھی ایک کتاب ہے۔ گلستان سعدی کے اندر وہ یہ بات اور یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت وہ سانس کی نعمت ہے جو کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بچہ، ہر ایک بڑا، ہر ایک مرد، ہر ایک عورت سانس لے رہا ہے تو جی رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک سانس ہے یہ ایک نعمت نہیں بلکہ ایک سانس کے بدلے میں ہمیں اللہ کی دو نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک نعمت ہے کہ سانس اندر گیا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ جو اندر گیا ہوا سانس ہے وہ باہر واپس نکلا تاکہ دوبارہ آکسیجن اندر جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک سانس لے رہا ہے تو جو سانس اندر لے رہا ہے وہ کون سی گیس ہے جو کہ ہم اندر لے کر جا رہے ہیں؟ آکسیجن ہے۔ اور جو اندر آکسیجن چلی گئی اب جو باہر نکل رہی ہے، سانس تو ایک جیسا لگتا ہے اور ہمیں ہوا بھی ایک جیسی لگتی ہے، لیکن در حقیقت جو اندر جا رہی ہے گیس وہ آکسیجن ہے، اور جو باہر نکل رہی ہے سانس کے ذریعے سے وہ کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سانس کے بدلے میں دو نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، ایک آکسیجن کا اندر چلے جانا، دوسرا اندر جو آکسیجن گئی اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گی تو دوبارہ سے سانس کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اس کا باہر نکل آنا۔ اب بتاؤ کوئی بچہ، کوئی بڑا اپنے سانسوں کی تعداد کی گنتی کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کی یہ ایک نعمت اس کو بھی ہم نہیں گن سکتے۔ یہ جائے کہ جب ہم سانس لے رہے ہیں اسی وقت میں اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سانس بھی لے رہے ہیں اور اپنی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں، گویا یہ آنکھ کا دیکھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے بچے آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ جن کی آنکھیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن بینائی چلی جاتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو نہیں پتا کہ رنگ کیا ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کی والدہ جو ان سے بڑی محبت کرتی ہیں، پالا پوسا بڑا کر دیا، ان کی شکل کیسی ہے، وہ میری والدہ دکھتی کیسی ہیں، ہاتھ کیسا ہوتا ہے، پاؤں کیسا ہوتا ہے، والد کو کبھی نہیں دیکھا، دنیا کے کسی رنگ کو، کسی رشتے کو، کسی نعمت کی شکل کا اس کو نہیں پتا۔ یہ آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ انسان سانس بھی لے رہا ہے اور آنکھوں کی نعمت سے فائدہ اٹھا کر سارے جہان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ جس وقت میں وہ دیکھ رہا ہے اسی وقت میں وہ سن بھی رہا ہے۔ ہم اپنی، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اس وقت میں سانس بھی لے رہے ہیں
سانس گیا ہوا باہر بھی نکال رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کانوں سے سن بھی رہے ہیں، یہ ایک اور نعمت ہے سننے والی۔ آپ نے ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے ہوں گے کہ جن کو کان تو لگے ہوتے ہیں لیکن کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے۔ کس کس نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو؟ کافی سارے آپ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ اب وہ بیچارے بہرے ہیں۔ اچھا، اور عجیب بات، جو اس کو سنائی نہیں دیتا وہ بول بھی نہیں سکتا، گویا کہ اس کی زبان گویائی، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو مجھے یہ زبان دی ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ گفتگو کرتے ہیں، اپنی باتیں سمجھاتے ہیں، آپس میں جب گپ شپ لگاتے ہیں تو گھنٹوں زبان چلتی رہتی ہے، یہ ان کی زبان بھی نہیں چلتی۔ اب وہ ہاتھ کے اشاروں سے اپنی بات کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کے اشاروں سے ہی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو چند ایک نعمتیں میں نے آپ کو بتائیں جو ایک ہی وقت میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک کسی وقت میں کوئی نعمت حاصل کر رہا ہے، کسی وقت میں اور نعمتیں، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جو شمار نہیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ یہاں جتنے طلباء بیٹھے ہیں حافظ قرآن ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، میرا شکریہ ادا کرو گے، میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میں ان نعمتوں کو تم سے واپس چھین لوں گا، واپس لے لوں گا۔ ہم جب آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جب ہم بہت زیادہ اس کو جگا کر رکھتے ہیں تو آنکھیں ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بہت زیادہ موبائل کی سکرین پر کئی گھنٹوں ہم اس کو جما کر رکھتے ہیں تو یہ آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، یہ ناشکری ہے اس کی، اس وجہ سے یہ نعمت آہستہ آہستہ ہم سے چھنتی چلی جا رہی ہے۔ زبان کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو یہ زبان جو ہے اس کی نعمت بھی ہم سے چھنتی چلی جائے گی۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں میں ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ وہ کون سے کام ہیں کہ اگر میں وہ کام کروں گا تو شکر گزاری ہوگی، اور وہ کون سے کام ہیں اگر میں نے زبان سے وہ کرنے شروع کر دیے تو یہ زبان کی جو نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری اور ناقدری ہونا شروع ہو جائے گی۔ کتنا اہم موضوع ہے۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے آپ طلباء کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی سوال غلط ہو گیا پرچے میں، کہتے ہیں او ہو مجھے پتہ نہیں چل سکا، اگر مجھے پتہ ہوتا یہ والا سوال آنا ہے تو میں اس سوال کی بڑی اچھی تیاری کر لیتا۔ بہت دفعہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا آگے ہونے والا ہے، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا، کسی نے مجھے بتایا نہیں تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا کوئی مجھے بتا دیتا تو میں یہ کام غلط نہ کرتا، میں نقصان سے بچ جاتا، میں اپنے آپ کو ہر طرح کے نقصان سے بچا لیتا۔ تو آئیں ہم آپ کو آج بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے زبان کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور کون کون سے وہ کام ہیں اگر وہ زبان سے کیے تو یہ زبان کی ناشکری ہوگی۔ اور آپ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا یہ نعمتیں جو کان سننے کے لیے دیے ہیں ہم ایک دن تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے، بتاؤ ان کانوں کا استعمال درست کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے یہ جو آنکھ میں نے تمہیں دی تھی اس آنکھ کا استعمال تم نے غلط کیا تھا یا درست کیا تھا؟ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کر جواب دو۔
جو میں نے تمہیں دماغ اور سوچنے کے لیے عقل دی تھی، تم نے اس سے کیسے کیسے منصوبے بنائے، تم ہر وقت شرارتی ہی منصوبے بناتے رہے، تم دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بناتے رہے، تم دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اچھا ایجاد، کوئی اچھا منصوبہ بنانے کی بجائے تم ہر وقت مسلمانوں کو یا انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بناتے رہے۔ تو آؤ کھڑے ہو میرے سامنے، جواب دو، میں نے تمہیں عقل دی تھی، تم نے اس عقل کو غلط راستے پہ کیوں استعمال کر دیا؟ میں نے تمہیں قوت حافظہ دی تھی، تم قرآن پاک حفظ کرتے، احادیث مبارکہ حفظ کرتے، جو سبق پڑھ رہے تھے اس کو یاد کرتے، تو یہ اس کا درست استعمال ہوتا، یہ شکر ادا کرنا ہوتا، اور اس سے گانے اگر تم نے یاد کیے اور ڈراموں کے ڈائلاگ یاد کیے، یا تم نے کسی کو تانے دینے کے لیے تانے اور تم نے ان کے لیے مذاق کرنے کے لیے مختلف طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں اور وہ الفاظ یاد کر لیے، جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ آدمی تو بہت زیادہ جگتے مارتا ہے، یہ تو کوئی بات ہوتی ہے تو یہ الگ الگ بات کرتا ہے، اللہ رب العزت پوچھیں گے تمہیں ہم نے اس لیے دماغ دیا تھا، اس لیے عقل دی تھی کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے دوسروں کے لیے نقصان پہنچانے، تکلیف پہنچانے کے لیے ہی سوچتے رہتے؟ تو یہ بات بڑے دھیان سے سن لیجئے، آج ہم صرف زبان کی بات کرتے ہیں، زبان کا شکر ادا کرنا کیا ہے اور کون سے وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اس زبان کی ناشکری ہو جائے گی۔ تو سمجھیں، سب سے پہلے اللہ نے یہ زبان دی ہے، اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے پہلا حق ہے اس زبان کے ذمے، کہ اس زبان سے کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بچہ اور وہ بڑا کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ رطب اللسان رہتی ہے، یعنی زبان ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ یہ جو روز مرہ کی دعائیں ہیں، سونے سے پہلے کی دعا یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے، سو کر اٹھنے کی دعا اس کو پڑھنا یہ اللہ کا بہترین یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا کھانے لگے ہیں، اس سے پہلے اللہ کا نام لینا یہ اللہ کا ذکر ہے، اس زبان کا سب سے بڑا حق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اس زبان کا سب سے اہم شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ ہے، کہ کثرت سے اللہ پاک کا کلام پڑھا جائے۔ آپ میں سے کون کون بچہ ایسا ہے جو روزانہ کم از کم 1 سپارہ تلاوت کرتا ہے؟ جو بچے ایسے نہیں ہیں وہ بھی ہمت کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے قرآن پاک کا 1 سپارہ ہماری زندگی میں چاہے اتوار کا دن ہو ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت اور ارادہ کرتا ہے؟ شاباش۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ زبان کا سب سے شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن پاک اپنی زبان سے پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کسی مسلمان کو علم پڑھانا ہے۔ آپ کا اپنا علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو زبان سے دہرانا یہ زبان کا بہترین اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ زبان کے ذریعے سے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ اچھا، اور اس کی ناشکری کن چیزوں میں ہے؟ اب ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ اس زبان سے جھوٹ بولنا یہ اس زبان کی جو نعمت ہے اس کی بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے، کہ ہم جھوٹ بول دیں، ہم سے ہمارے استاد کوئی بات پوچھیں ہم سچ نہ بتائیں، جھوٹ بول دیں، ہمارے والد ہم سے کوئی بات پوچھیں ہم سچ نہ بتائیں، جھوٹ بول دیں، ہماری کلاس فیلو آپس میں ہوں ہم ان سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بول دیں۔ تو یہ جو زبان اللہ نے دی ہے یہ اس کی ہم بہت بڑی ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں۔ اس زبان سے کسی کی غیبت کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ،
کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی آپ ہمیں بتا دیجئے، آپ ہمیں سکھا دیجئے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسے جملے یا گفتگو کرنا جو اس کو ناپسند لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں بات کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہوں، جو میں اس کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں وہ واقعی اس کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے، ہم بھی بعض اوقات کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی روکتا ہے کہ یار کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو، کیوں گناہ کماتے ہو، گناہ کبیرہ ہے، تو ہم آگے سے جواب دیتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھائی بتاؤ میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں؟ کیا وہ ایسا نہیں کرتا؟ کیا وہ ایسا نہیں ہے؟ وہ سبق یاد کرتا ہے لیکن جھوٹ بول دیتا ہے، تو کیا وہ جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا وہ چوری نہیں کرتا؟ جو اس کے اندر ہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں۔ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں، اور ہم اگلا جملہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں تو اس کے منہ پر بھی یہ بات کر دوں گا۔ تو یاد رکھیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں بات اپنے بھائی کی ایسی بیان کر رہا ہوں کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہو تب بھی غیبت کا گناہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب ہی تو غیبت ہے اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں اور پھر تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا اور تم کہہ رہے ہو کہ دھوکہ دیتا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس کے اندر موجود نہیں، تو یہ تو غیبت سے بھی اگلا بڑھ کر گناہ ہے، اس کو تو بہتان کہا جاتا ہے، اس کو تو بہتان کہا جاتا ہے۔ غیبت تو وہ ہے کہ کسی کی بات ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے، اچھا اس میں وجہ سمجھ لیں، آپ بچوں کو ریزن سمجھ میں آنی چاہیے۔ غیبت کرنے والا اصل میں کر کیا رہا ہوتا ہے؟ غیبت کرنے والا کسی مسلمان کا کوئی عیب ہے اس کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے، آپ نے کہا بھائی ذرا بات سن، تجھے پتہ ہے فلانے کے بارے میں یہ بات؟ وہ کہتا ہے نہیں پتہ۔ وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے عیب کو مشہور کر رہا ہے، مشہور کر رہا ہے۔ اچھا جب اس کو بھی پتہ لگے گا تو اس کے دل میں بھی اس مسلمان بھائی کی عزت کم ہو جائے گی۔ اچھا پھر ایک اور ملا، اس کو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، تمہیں پتہ ہے کل فلانے بچے نے کچھ اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ او ہو یار تم کس دنیا میں رہتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے عیب کو مشہور کر رہا ہے، تشہیر کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی عزت کم میں کمی آ جائے، اس کی تحقیر ہو۔ اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگو گے میں اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب بھلا بتاؤ جس کی غیبت کی ہے یاد بھی نہیں، کس کس سے معافی مانگیں گے جا کر؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں کر لیں اور زبان پہ سے ہم غیبت کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ یہ آسان ہے، اور سب سے جا کے معافیاں مانگنا یہ مشکل کام ہے۔ اچھا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دوسرے مسلمان کی حقارت دوسروں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے یہ عیب کو مشہور کر رہا ہے، اس لیے اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دو بڑے بڑے نقصان اس کے دنیا میں ہیں، اور آخرت کے نقصان تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ دنیا میں دو بڑے نقصان کیا ہیں؟
ایک تو یہ ہے جو انسان غیبت کرتا ہے نا، اس کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ اچھے نیت اور اچھے جذبے سے نہیں نکل رہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کی سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے کہ سب لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں وہ سونگھی بھی جائے، ہمیں وہ محسوس بھی ہو کہ واقعی یہ بدبو اس سے آ رہی ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے دوسرے لوگوں کے اندر اس کی جو عزت اور احترام ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا دوری ہو جاتی ہے، ہر بندہ اس سے کتراتا ہے کہ یہ آدمی اگر اس کی غیبت میرے سامنے بیان کر رہا ہے تو میری بھی برائی کسی دوسرے کے سامنے ضرور بیان کرے گا۔ یعنی آپ یہ بچے یقین کر لیں کہ اگر کوئی بچہ ہمارے میں سے ایسا ہے کہ جو آگے ہمیں کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ فلاں بچے کی کیا بات ہوئی، سر نے اس کو کیا کہا، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ جب آپ کی باری آئے گی تو یہ آپ کے بارے میں جا کر کسی دوسرے کو ضرور بتائے گا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بارے میں وہ بات یہ کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس کی عادت ہے۔ اس عادت کو روکنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ جب وہ کہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ کہیں بھائی مجھے پتہ بھی نہیں اور مجھے پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی مہربانی آپ اس بات کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ کر کے تو دیکھیں۔ وہ جو غیبت کرنے والا ہے نا وہ سوچے گا یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو اتنی اہم خبریں لا کے سناتا ہوں اور اتنے مسالے دار اور چٹخارے دار جو ہیں وہ میں اشتہار لا کے اس کو سناتا ہوں کہ اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اور یہ ایسا ناقدرہ ہے کہ یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میں نے آئندہ اس کو کوئی بات نہیں بتانی ہے۔ تو آپ کی غیبت سننے سے جان چھوٹ گئی۔ کریں گے ایسے انشاءاللہ؟ اچھا، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس سے بدبو آتی ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے آدمی جو دوسروں کے عیب کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے اس کے بھی، کیونکہ عیب تو ہر ایک میں ہوتے ہیں، کسی میں کوئی عیب کسی میں کوئی عیب، اللہ اس کے عیب کا بھی پردہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ دوسرے مسلمانوں کے عیب پر پردہ نہیں ڈالتا بلکہ اپنی طرف سے 2-4 باتیں اور شامل کر کے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے عیب پر بھی پردہ نہیں ڈالتے، بلکہ جب اس سے کوئی عیب کوئی برا کام ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ یہ دوسروں کی عزت ختم کرنے کے درپے تھا، اللہ رب العزت اس کی اپنی عزت ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں، گھر بیٹھے ہوئے اس شخص کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذلیل اور رسوا ہو جائیں سارے لوگوں کے سامنے؟ تو اس لیے آج سے یہ پکی بات کر لیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور کوئی غیبت کرے گا تو اس سے غیبت سنیں گے بھی نہیں، ہم کہیں گے اپنی بات اپنے پاس رکھو۔ یہ تو تھے دنیا کے 2 نقصان۔ اب میں آپ کو آخرت کے بہت سارے نقصانوں میں سے صرف 2 نقصان بتا دیتا ہوں تاکہ وقت بھی کم ہے، آپ لوگوں کو ایک موضوع پورا سمجھ میں آ جائے۔ آخرت کے 2 بڑے نقصان، پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو عدالتیں لگیں گی ان عدالت میں ایک تو ہے ایمان کی اور کفر کی عدالت، اس میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن ہے تو وہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے، اور اگر کوئی مشرک ہے کافر ہے تو اس کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے آئے گا، جو اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی اپنا معبود بنا لے گا۔ لہٰذا ایک عدالت تو ایمان کی اور کفر کی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی رحم نہیں ہے۔
دوسری عدالت حقوق اللہ کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اتنے معاف کریں گے، اتنا معاف کریں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ معاف کر دیں گے اپنا حق، کہ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ آج اللہ اتنے سخی اور اتنے کریم ہیں اور ہر ایک کو بخش رہے ہیں، میں بھی لائن میں لگ جاؤں، شاید اللہ مجھ شیطان کو بھی آج معاف کر دیں۔ اور تیسری عدالت ہوگی حقوق العباد کی، لوگوں کا حق اگر مارا ہے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے پہلے اس سے معاف کرواؤ، بعد میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ غیبت کرنا حقوق العباد میں سے ہے۔ ایک آدمی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن غیبت کی ہوگی، اس کو دینی پڑ جائیں گی، خود خالی ہاتھ رہ جائے گا، تو ایسی غیبت کا کیا فائدہ کہ آخرت میں ہمیں لوگوں سے معافی مانگنی پڑے اور لوگ معاف نہیں کریں گے۔ وہاں پہ تو ہر ایک کو یہ امید ہوگی کہ کوئی پکڑا جائے اور میرا کسی کی طرف کوئی نیکی کا حصہ نکل آئے، میں اس سے نیکی وصول کروں، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں اور میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ قرآن پاک میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن تو ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، لہٰذا باپ اپنی اولاد اپنے باپ، بھائی اپنے بھائی کو بھی جان چھڑا رہا ہوگا، کہیں آج اس کا ہمیں کام نہ آنا پڑ جائے، نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ اس لیے ایک نقصان تو یہ ہوگا آخرت میں ہم مجرم بن کے کھڑے ہوں گے، اگرچہ ہم نے نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کیا بھی ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے، ورنہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، ہر ایک کو وہاں پہ زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا بچوں، یہ سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب کا سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی جملہ ایسا نہیں جو ہم نکالتے ہوں اور یہاں پہ بیٹھا ہوا انتظار میں بیٹھا ہوا جو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی زبان سے جملہ نکلے میں لکھ لوں گا، وہ فوراً اس کو لکھ نہ لے۔ اب وہ نامہ اعمال سارا سامنے آئے گا، آدمی دیکھے گا میرے گناہ 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 گناہ، اچھا جب نیکیوں کا صفحہ پلٹے گا تو وہاں نیکیاں ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ رب العزت سے یہ بات کرے گا یا باری تعالیٰ یہاں تو میری وہ نیکیاں ہی نہیں ہیں جو میں نے دنیا میں رہتے ہوئے عمل تو جس پر میں نے عمل کیا تھا، فَأَيْنَ حَسَنَاتُهَا قَضَا وَقَضَا، وہ میری نیکیاں جو میں نے دنیا میں رہتے ہوئے کی تھیں، میں نے نمازیں پڑھی تھیں، میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی، میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، میں نے آگے درس نظامی پڑھا تھا، میں نے تو بڑے کام کیے تھے، یا باری تعالیٰ وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر کچھ بھی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں وہ سارے کے سارے تیری غیبت کرنے کی وجہ سے ختم کر دیے گئے۔ تو کتنی نقصان کی بات ہے، یہ آخرت کا دوسرا نقصان۔ ہم نیکیاں کری جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم دوسرے مسلمانوں کے عیب ان کو تلاش کر کر کے آگے پھیلائے بھی جا رہے ہیں، تو ہماری جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ محیت الفاظ ہیں وہ محو کر دی گئیں، ختم کر دی گئیں تیری غیبت کرنے کی وجہ سے لوگوں کے۔ چنانچہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم تمام نیت کرتے ہیں ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، نہ اس سے جھوٹ بولیں گے، نہ اس سے غیبت کریں گے، نہ اس سے دھوکہ دیں گے، نہ ہم اس سے کوئی غلط جملہ بولیں گے، نہ تانا بولیں گے۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح زبان سے غیبت ہوتی ہے ایسے ہی آنکھ سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی ہوتی ہے، پیر سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو دیکھے اس کے بعد اس کی نقل اتارے، استاد کی نقل اتارنا شروع کر دے، کسی دوسرے اپنے کلاس فیلو کی نقل اتارنا شروع کر دے، تو یہ نقل اتار رہا ہے اپنے چہرے سے، اپنے ہاتھوں سے۔ کوئی اگر کسی مسلمان کو دیکھے کہ وہ لنگڑا کر چل رہا ہے تو یہ بھی اس کے سامنے لنگڑا لنگڑا کے چلنا شروع ہو جائے۔ زبان سے نہیں کہہ رہا اس کو لنگڑا، لیکن اس کی نقل اتار رہا ہے، لنگڑا لنگڑا ہو کے چل رہا ہے۔
تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کی غیبت کر رہا ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ دیکھا کہ زخمی ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے تو یہ بھی اس کے سامنے نقل مار کے اسی طرح ہی کر کے چل رہا ہے، تو یہ اس کی غیبت کر رہا ہے۔ دو لوگوں کے لیے صرف غیبت کرنا جائز بھی ہے۔ وہ دو موقع بھی سن لیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ قرآن پاک میں ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو بتائے کہ یہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ظلم سے بچ سکیں۔ اگر کسی نے دوسرے کو دھوکہ دیا ہے، پیسوں کا فراڈ کیا ہے یا کسی اور الزام میں اس کو پھنسوا دیا ہے تو وہ بتائے کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے تاکہ دوسرے مسلمان بچ سکیں۔ یہ غیبت حرام نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو غلط مشورے دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ بندہ ہے وہ غلط مشورے دیتا ہے یا دین کے معاملے میں غلط مسئلے بتاتا ہے، پتہ ہوتا نہیں اس کو۔ ایک آدمی کہتا ہے یار میرے سر میں درد ہے اور یہ غلط، یا تم اس طرح کرو، تم جاؤ اور جا کر نا فلانے والا زیتون کا تیل لو، اس کے اندر یہ چیزیں ڈالو اور پی لو، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو اگر کوئی بے وقوف بن گیا تو وہ بتائے بھائی اس کی بات کا اعتبار نہ کرنا، یہ تو صحت کا دشمن ہے، یہ تو ایمان کا دشمن ہے۔ تو ان دو لوگوں کے لیے، اور یہ بھی وجہ سمجھ لیں کیا، دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کو ظلم سے یا دھوکے سے بچانا، اس کے لیے اس کی برائی بیان کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کی برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔